بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین۔ میں آپ یا دنیا کا کوئی بھی شخص کسی سے بھی یہ سوال اگر پوچھ لیا جائے کہ دنیا کی سب سے تیز ترین چیز کیا ہے تو سامنے سے جواب ملے گا کہ لائٹ، کیونکہ لائٹ کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ لیکن ساحل عدیم صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے تیز ترین چیز کیا ہے تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین چیز کیا ہے۔ انہوں نے لائٹ کو سب سے تیز ترین چیز قرار نہیں دیا، بلکہ اس نے کسی اور چیز کو منشن کیا۔ اس نے کیا چیز منشن کیا کہ دنیا کی سب سے تیز ترین چیز کیا ہے؟ چلیے آئیے اپنی آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساحل عدیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور مزید اسی حوالے سے وہ کیا کیا حوالے دے رہے ہیں۔ ویڈیو کو پورے کا پورا دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور آپ کی علم اضافے کا باعث بھی بننے والا ہے۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ آپ مسلمان جب فزکس میں انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے کانسیپٹ لے کے آتا ہے کہ لائٹ از ناٹ دا فاسٹسٹ تھنگ۔ ہم کیوں آئنسٹائن کے تھرو اسلام پروو کر رہے ہیں؟ میری دعا فاسٹر دین آئنسٹائنز تھیوری ہے۔ ابو بکر صدیق نے جو بہترین آنسر اس کا دیا ہے وہ کیا ہے؟ سوچیں، میں فزکس میں پیرافریز کر رہا ہوں، فزکس میں آپ لوگ فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ میں تو جبرائیل کو مانتا ہوں۔ ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا نا کہ تو مانتا ہے کہ تیرا نبی آسمان میں گیا واپس آ گیا ایک سیکنڈ میں، تو ابو بکر صدیق نے کہا میں تو ان لاز کے اوپر جبرائیل کو مان لیتا ہوں، وہ تو لائٹ ہے۔ ابو بکر صدیق فزکس میں کیا پیرافریز کر رہا ہوں، آف کورس، کہ جبرائیل فزکس کے لا توڑتا ہے میرے سامنے، تو میرے نبی کے جسم کی لطافت تو جبرائیل سے کئی زیادہ ہے۔ فزکس کی بات کی ہے انہوں نے، جسم کی لطافت سمجھ آئی؟ دا کنورژن ابیلٹی، کیپیبلٹی ٹو گو تھرو آل آف دیز ریلمز۔ اور معراج کی حدیث خود بتا رہی ہے ہر آسمان پہ ریزسٹنس آئی ہے، پہلے روکا گیا ہے، پھر کانورسیشن ہوئی ہے، پھر اوپر، پھر روکا گیا ہے، پھر روکا کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی منع کیا گیا، پوچھا گیا ہے۔ اوکے، you need to understand it is a little more to it than just physics. So E equals mc squared, sorry, that's a theory, I get it, good theory for things which are according to the speed of light. Okay, نہیں تو انہوں نے اس لیے کہا نا بشر، تو بشر تو مطلب ہم بھی تو میٹر ہی ہے نا۔ جس مرضی سورس سے جائے سر، ہو تو بڑا کچھ سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہماری بلیف ہے کہ ابھی تک فزکس میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے ابھی تک کی کہ وہ مسلمانوں کی دعا کو ساتویں آسمان پہ پہنچانے کی کیپیبلٹی رکھتی۔ ہمیں پتہ ہے نا ابھی تک کی فزکس تو نہیں کہے گا یار یہ تو نہیں ہوتا، یہ تمہاری سپرسٹیشن ہے، کچھ یہی کہے گا نا فزکس، مگر ہمیں تو پتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچائی جاتی ہے۔ فرشتہ تو نہیں لے کے جاتا، اگر لے کے بھی جاتا تو ساتویں آسمان تک جو لے کے جاتا تو 50,000 سال میں پہنچتا معراج کے تھرو، مگر فرشتہ نہیں لے کے جا رہا، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور درود شریف نبی علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں اکٹھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ٹریجیکٹری بتائی جا رہی ہے۔ اوکے، اچھا، یہ سوال اکٹھے کر کے ایک ہی تھیم کے سوال، ایک ہی جواب سے سارے سوال آنسر ہو رہے ہیں۔ جی جی بالکل، ٹائم پاس ہوا ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ایسے کی کہ رات کے ایک پہر میں، تو وہ پہر گزرا ہے، یاد رکھیے گا، ایسے نہیں جو پاکستان میں جو معراج ہم نے کرائی نا کہ کنڈی ہل رہی تھی ابھی تک، ایسا نہیں ہے، پتہ پڑھا نا آپ نے؟ ہاں، تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک پہر میں ہوا ہے، ایک مطلب ایک تھوڑا سا انسٹنس گزرا ہے، مگر اتنا نہیں گزرا کہ سالوں سال گزرے، سفر کتنے سال کا تھا اور ایک پہر کے اندر ہی ہو گیا سب۔
کیا ہے نا. جبرائیل امین سے جب بات ہوئی ہے, جب نبی السلام کے وصال کا ٹائم آیا تو وہ حدیث پڑھے کہ نبی السلام سے انہوں نے کہا ہے کہ کافی عرصہ آپ کا معراج میں جو گزرا ہے وہ کاؤنٹ کیا ہم نے ایج میں آپ کی. غور سے سن لیں یہ سوال, بس آخری سوال چل رہے ہیں. میں آپ کے صبر کی داد میں بھی دیتا ہوں, فکر نہیں کریں. مجھے برداشت کرنا آسان نہیں ہے, مجھے پتا ہے. ابھی تو آپ کو بتایا انگلش اردو والی بات سے نا, جب اردو والے پرفارمنس زیرو کریں گے تو ہم دوسری طرف ان لوگوں نے پرفارمنس پروگرس میں دکھائی ہے نا, مانے نا. وی آر نیچرلی گوئنگ ٹو بی سبسروینٹ ٹو دیئر سائیکالوجی. وی شوڈنٹ بی بٹ وی آر. مجبوری ہے ہماری کہ ہم فزکس والے کو کمپیٹنٹ مانیں. میں نے اگر آپ کو بتا دیا میری پی ایچ ڈی ان تھیوریٹیکل فزکس ہے, آل آف اے سڈن آپ لوگوں نے میری باتیں زیادہ مان لینی ہے. مگر میں نے اگر آپ سے کہا نا میں حافظ قرآن ہوں, آپ کہیں گے نہیں سر وہ آپ کو ہم 11ویں میں بلا لیں گے یا جمعرات کو آنا شام کو. سوچیں تو صحیح نا, پرفارمنس کی بات ہوتی ہے. جب بگر نمبر کے اندر پرفارمنس ایک خاص گروپ سے آ رہی ہو تو اس گروپ کا ہر ریپرزینٹیٹیو اس کا پھل کھاتا ہے. ہمارے مسلمانوں کی پرفارمنس بگر گروپ کے چھوٹے گروپ سے بھی نہیں آ رہی. ایک ایک دو دو نام ہوتے ہیں اور باقی کے مسلمان اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو سکھایا گیا کہ بھئی دین میں یہ کام نہیں. جی ڈائمینشنز کی بات کی پچھلے پرسن تو ملٹیورس کی ایک پوری سسٹمیٹک ہے کے مطابق انفینٹ یونیورس ہے. تو اس کے اندر ہر آپ کا ایک اور قسم کا پرسن ہوگا جو ڈفرینٹ کام کر رہا ہوگا ایٹ دی سیم ٹائم. تو اگر وہ چیز بھی کریکٹ ہے اس کا مطلب ہے ہر یونیورس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کسی کو بھی ان کا سوال سمجھ آیا؟ جس کو نہیں سمجھ آیا سوال ہاتھ کھڑا کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد. ٹھیک ہے محمد, یاد رکھیے گا کلوز گروپ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. بگ گروپ میں آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ آیا تو میرا جواب کبھی بھی نہیں سمجھ آئے گا, کیونکہ یہ سوال ایگزیکٹ ایک عربی نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا اور عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ میں اس کا جواب بتا دوں گا تو کافر ہو جاؤ گے. ایگزیکٹ یہ سوال. اوکے, کلوز گروپ میں جن کے ایکسپوجر زیادہ ہوں ان کو یہ جواب دے رہے, پبلک میں یہ سوال نہیں جا سکتا. اونچا بولو. کیا بات ہے. اب وہ اس اوکے وہ اور زیادہ کیوریوسٹی ڈالے گا کیونکہ پھر اور مسئلہ ہوگا. جی پہلے آواز پہلے چائنا کی آئی ہے, پہلے ان کی آواز میرے تک آئی. فزکس سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جیسے آپ اس کو نام لے جب کہ آپ کا دوست بھی آپ کو کر ہی رہا ہوگا تو اس کا کیسے آتی ہے, وہ بھی کیسے آتی ہے؟ قربانی دے کے پتر, قربانی. پاکستانی لڑکا جو ہے نا اگر وہ سیکھ لے نا یہ لڑکیاں کتنی قربانی روز دیتی ہیں, 1% بھی آپ دے دیں, 1% قربانی. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بچیاں روز کتنی قربانیاں دے رہی ہیں. یہاں سے باہر نکلے گی نا مجبوراً جائے گی کہ یہ سب جانوروں نے ابھی پہلے دیکھنا ہے, ناپنا ہے اس کو. ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ اپنی کلاس فیلوز کی بات بتا رہا ہوں, اپنے آپ کو قربان کر ہی نہیں رہے ہم. ان کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ ہر ساری عمر قربانی دیتی رہیں گے. اگر آپ کے اندر قربانی کا وہ جذبہ 1% بھی آ گیا نا جو ہماری بہنوں ماؤں بیٹیوں میں ہے, یہی ہے نا, یہ بیٹھی ہیں نا 1%, تو یہ شراب کیا چیز ہوتی پتر. ہم نے تو ایسے ٹیک آف کرنا ہے راکٹ کی طرح. ہم قربانی دیتے ہی نہیں اپنے مفاد کی. چھوٹے چھوٹے مزے نہیں قربان ہو رہے ہم سے, تو مفاد کیا چیز ہوتی ہے. چھوٹا چھوٹا مزہ نہیں قربان کرتا پاکستانی مرد. نہ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے ریئیکشن میں یہ پھر چال باز ہو جاتی ہے. مجبوری ظاہر ہے, اور کیا کریں. آپ کا سمجھ رہے ہیں شوقیہ نہیں ہے شاطر اور چال باز پاکستان کی لڑکی, مجبوراً ہے کیونکہ ہم اپنے مفاد چھوڑتے نہیں. تو میرے پیارے معزز ناظرین, یہ تھا ساحل ندیم صاحب.
आप लोगों का क्या ख्याल है, दुनिया का सबसे तेज तरीन चीज लाइट है या दुआ है? साहिल अदीम, जहां तक मेरा ख्याल है बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि दुआ जमीन से लेकर अर्श तक मिनट और सेकंड के कम तरीन हिस्से में पहुंच जाता है। लाइट को ज़मीन तक आने में टाइम लगता है। ये जो हमारी सूरज की लाइट है, इसे ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 37 सेकंड्स लगते हैं, जबकि इसके बदले में, इसके मुकाबले में हमारी दुआएं ज़मीन से लेकर अर्श तक सेकंड्स में पहुंच जाते हैं। ये था मेरे प्यारे दोस्तों हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।